لالت کا انجام، ایک عبرتناک کہانی۔ کسی زمانے میں تین دوست ایک ساتھ رہتے تھے۔ وہ بہت غریب تھے اور ہمیشہ اس بات کا خواب دیکھتے تھے کہ کسی دن انہیں اچانک دولت مل جائے گی اور ان کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ تینوں ایک ساتھ گھومتے، کھاتے، پیتے اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ لیکن قسمت کا کھیل ہمیشہ انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ ایک دن یہ تینوں دوست سنسان جنگل سے گزر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گرمی کی شدت سے بے حال ہو کر وہ ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئے تاکہ کچھ دیر آرام کر سکیں۔ اتفاق سے ان کی نظر درخت کی جڑوں کے قریب زمین میں دبی ہوئی بوری پر پڑی۔ تجسس کے مارے انہوں نے جلدی سے زمین کھودنی شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے بوری نکالی اور اسے کھولا، ان کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی۔ بوری میں سونے اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو وہ تینوں خوشی سے اچھل پڑے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ ان میں سے ایک دوست بولا، یہ ہماری قسمت کا سب سے سنہری دن ہے، اب ہم ہمیشہ کے لیے امیر ہو جائیں گے۔ دوسرے نے کہا، ہمیں یہ خزانہ آپس میں برابر برابر بانٹ لینا چاہیے تاکہ ہم خوشحال زندگی گزار سکیں۔ تیسرے نے بھی خوشی سے سر ہلایا اور کہا، ہاں، اگر ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہ اس خزانے کو کیسے لے کر جایا جائے تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ان میں سے ایک دوست نے کہا، ہم بھوکے بھی ہیں، پہلے ہمیں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ یہ طے پایا کہ ایک دوست قریبی گاؤں جا کر کھانے کا سامان لے آئے، جبکہ باقی دو خزانے کی حفاظت کے لیے وہیں جنگل میں رکیں گے۔ جیسے ہی پہلا دوست کھانے کے لیے گاؤں روانہ ہوا، باقی دونوں دوستوں کے دماغ میں ایک شیطانی خیال پیدا ہونے لگا۔ ایک دوست نے دوسرے دوست کو دیکھا اور دھیرے سے بولا، یہ خزانہ اگر ہم دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے تو کیسا رہے؟ دوسرے نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ پہلا دوست مکاری سے مسکرایا اور کہا، اگر ہم تیسرے دوست کو واپس آتے ہی قتل کر دیں تو ہمیں اس خزانے کا بڑا حصہ مل جائے گا۔ دوسرے دوست نے کچھ لمحے سوچا اور پھر بولا، ہاں، یہ ایک اچھا منصوبہ ہے، ہمیں موقع دے کر فوراً اسے قتل کر دینا چاہیے۔ یہ طے ہونے کے بعد دونوں دوست بے صبری سے تیسرے دوست کا انتظار کرنے لگے تاکہ جیسے ہی وہ کھانے کے ساتھ واپس آئے اسے ختم کر سکیں اور سارا خزانہ آپس میں بانٹ لیں۔ دوسری طرف جو دوست کھانے کے لیے گاؤں گیا تھا، وہ بھی دل میں ایک اور سازش بن رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کھانے کا سامان خریدا، اس کے دماغ میں خیال آیا، اگر میں ان دونوں کو بھی مار دوں تو سارا خزانہ میرا ہوگا، پھر مجھے کسی کے ساتھ کچھ بھی بانٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سوچ کر اس نے بازار سے زہر خریدا اور کھانے میں ملا دیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب یہ خزانہ صرف اسی کا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی امیری کے خواب دیکھنے لگا اور بڑی خوشی کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ دوست کھانے کے ساتھ جنگل میں پہنچا، باقی دونوں دوستوں نے موقع دیکھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ وہ بیچارہ کچھ سمجھ بھی نہ پایا اور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اب دونوں قاتل خوش ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، چلو، یہ کام تو ہو گیا، اب آرام سے کھانا کھاتے ہیں اور پھر خزانے کو لے کر روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کھانے کے لذیذ نوالے منہ میں ڈالے، زہر فوراً اثر کر گیا۔ چند ہی لمحوں میں دونوں تڑپنے لگے اور زمین پر گر پڑے۔ زہر اتنا طاقتور تھا کہ دونوں تڑپتے تڑپتے دم توڑ گئے۔ یوں تینوں دوست خزانے کے لالچ میں آ کر موت کے منہ میں چلے گئے اور خزانہ وہیں کا وہیں زمین پر پڑا رہ گیا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ لالچ ہمیشہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ دوستی اور ایمانداری سے بہتر کوئی دولت نہیں۔ حرام کا مال حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا آخر میں سب کچھ کھو دیتا ہے۔ اگر یہ تینوں دوست ایمانداری سے خزانے کو آپس میں بانٹ لیتے
اور ایک دوسرے کے خلاف سازش نہ کرتے تو وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکتے تھے۔ مگر ان کے لالچ نے نہ صرف ان کی زندگی چھین لی بلکہ خزانہ بھی بیکار رہ گیا۔ لالچ کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔